رقم گرا دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تاریخی اضافہ، پیٹرول کی قیمت میں 25 روپے 58 پیسے کا اضافہ، ہائی سپیڈ ڈیزل 21 روپے 31 پیسے مہنگا، نئی قیمتوں کا اطلاق فوری طور پر کر دیا گیا۔ اب واپس جانا ہے گھر، پیٹرول نہیں ہے، یہاں پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہیں، وہ پیٹرول نہیں دے رہے۔ عوام نو یعنی کہ جڑا دکھ دے رہی ہے گورنمنٹ کرونا دے وائرس وچ، یہ بالکل سال یعنی کہ یادی ہے۔ فنڈز موجود مگر جواب دہی کا ڈر آڑے آ گیا۔ فیصل آباد میں مقامی حکومتوں کا کام رک گیا۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ کی حالت درست ہوئی، نہ سڑکوں کا پیچ ورک، اسٹریٹ لائٹس اور ٹریفک سگنلز لگانے پر توجہ نہ دی گئی۔ چھوٹے مسائل بڑی مصیبتیں پیدا کرنے لگے۔ سابق بلدیاتی نمائندگان نے چیف افسران کی سستی کام نہ کرنے کی وجہ قرار دے دی۔ سابق بلدیاتی نمائندگان کی حلقہ بندیوں پر تنقید۔ سابق چیئرمین فیصل آباد میاں طاہر ایوب کا پرانا نظام بحال کرنے کا مطالبہ۔ ادھر ٹوبہ میں امیر جماعت اسلامی وسطی پنجاب کی پریس کانفرنس۔ مولانا محمد جاوید قصوری کی پی ٹی آئی حکومت پر کڑی تنقید۔ کہتے ہیں حکومت کھوکھلے وعدوں دعووں کے علاوہ کچھ نہ دے سکی۔ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے 3 ارکان قومی اسمبلی کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ اراکین اسمبلی خرم شہزاد، فاروق حبیب اور فیض اللہ کا موقع کا فیصل آباد کے لیے فنڈز دینے کا مطالبہ۔ فیصل آباد گھنٹہ گھر اور 8 بازاروں میں لاک ڈاؤن پر انتظامیہ اور تاجروں کے مذاکرات۔ حکومت کو سفارشات سے آگاہ کر دیا گیا مگر بازار دورانیہ پورا ہونے کے بعد ہی کھولیں گے۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی کی سٹی 41 سے خصوصی گفتگو۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے لیے فیصل آباد پولیس کا تحکم ثانی سیکیورٹی پلان جاری۔ افسران سمیت 890 اہلکار ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے۔ سی پی او سہیل چودھری نے احکامات جاری کر دیے۔ 8 بازار بند ہیں، کاروبار ہو نہیں رہا اور بجلی کہاں جا رہی ہے؟ سسٹم پر لوڈ نہیں تو لوڈ شیڈنگ کیوں کی جا رہی ہے؟ تاجر سرافہ سوال۔ صدر سپریم انجمن تاجران اسلم بھلی اور دیگر کا فیسکو چیف سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کورونا کے باعث نجی اسکول بند، اساتذہ نے روزگار بدل لیا۔ 18 ہزاری روڈ السلطان کے استاد نے فالودے کی ریڑھی لگا لی۔ بچوں کو ورزش، جمناسٹک اور ٹیبلو سکھانے والے تعلیمی پالیسی سے نہ۔ فیسکو کی جانب سے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ۔ سال 2020 اور 21 کا پروکیورمنٹ پلان تیار۔ گریڈ اسٹیشن، سرکاری دفتر سمیت فیڈرز کی تعمیر نو اور دیگر مٹیریل کی خریداری پر 6 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم کے معاونتی پیکج کی بھی منظوری۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں بھٹا مزدور حکومتی امداد سے محروم، گھروں میں راشن نہیں، بال بچوں کا پیٹ کیسے پالنا مشکل ہے۔ بھٹا یونین سرافہ احتجاج، اعلیٰ حکام کو امداد کی دہائی۔ خصوصی افراد کو 9,000 روپے دینے کے سرکاری حکم نامے نظر انداز۔ فیصل آباد کی خاتون درخواست لے کر ڈپٹی کمشنر آفس پہنچ گئی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر بیت المال عثمان وڑائچ کی جانب سے بدتمیزی کرنے کی شکایت بھی کی۔ برکت پورہ فیصل آباد میں سیوریج کے مسائل سنگین صورتحال اختیار کر گئے۔ لوگ جنازے بھی گندے پانی سے گزارنے پر مجبور۔ اراکین اسمبلی علاقے پر دھیان دیں، مکینوں کی دہائی۔ سیف آباد کے علاقے مکین واسا کے خلاف سراپا احتجاج۔ لیگی ایم پی اے طاہر جمیل بھی احتجاجیوں میں شامل۔ لالیاں بارش کے بعد پانی جمع، نکاسی سیوریج نظام مکینوں کے لیے وبال جان۔ بھوانا جھنگ چنیوٹ روڈ تالاب کا منظر، گوجرا مشن روڈ بھی ناقص سیوریج کی وجہ سے ڈوب گیا۔ بچیانہ کی گلیاں بازار کچرا کنڈی میں تبدیل۔ چنیوٹ کا پرائمری اسکول چیرآباد سیوریج کے پانی سے بھر گیا، علاقہ مکین سراپا احتجاج۔ چنیوٹ میں فیسکو انتظامیہ کی مبینہ غفلت، سرگودا روڈ سے ملحقہ محلہ اقبال آباد، موٹر مارکیٹ اور توحید آباد کا مین ٹرانسفارمر تاحال نہ لگ سکا۔
بجلی کا نظام درہم برہم، گھریلو صارفین سمیت کاروباری طبقہ شدید پریشان۔ قربانی کے جانوروں کے لیے مویشیاں منڈی لگیں گی یا نہیں، فیصل آبادی کشمکش کا شکار۔ پنجاب حکومت کی انتظامیہ کو شہر سے باہر جگہ ڈھونڈنے کی ہدایت۔ ڈی سی چنور کی زیر صدارت اجلاس، شہر میں جانوروں کے باڑے ختم کرنے کے حوالے سے سخت ہدایات کی۔ پی ایچ اے فیصل آباد کے پاس افرادی قوت کم پڑ گئی، 500 سے زائد بیلدار اور مالی بھرتی نہ کیے جا سکے۔ پارکس اور گرین بیلٹ کا رقبہ 360 ایکڑ سے زائد، محدود ملازمین کے ساتھ آبیاری مشکل ہو گئی۔ ہائی ٹینشن تار پر کام کرنے والے لائن مین کے مسائل نظر انداز، سیسکو جدید بکٹ کرین نہ خرید سکا۔ افسران کی غفلت آڑے آ گئی، کرنٹ لگنے اور پول گرنے سے لائن مینوں کی اموات نے کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے۔ ایف ڈی اے کا ایف ڈی اے سٹی کو آباد کرنے کے لیے اہم قدم، 4 کنال اراضی پر ٹیکنو پارک بنانے کا منصوبہ زیر غور۔ ڈی جی محمد سہیل خواجہ کہتے ہیں ٹیکنو پارک جدید آئی ٹی سولوشن ہب ہوگا۔ فیصل آباد میں 24 گھنٹوں کے دوران 55 افراد میں کورونا کی تصدیق، متاثرہ افراد 4727 ہو گئے۔ ایک وارڈنس پہ وائرس کا شکار 147 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ جنگ میں کورونا مریضوں کی تعداد 160 ہو گئی۔ وبا کو روکنے کے لیے 3 مزید علاقے سیل کر دیے گئے۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال فیصل آباد کو عملہ نہ مل سکا، جین ایکسپرٹ مشین بند، ٹی بی کے مریض مرض کی تشخیص کے لیے خوار۔ ٹی بی کنٹرول پروگرام نے کورونا کی وجہ سے عملہ واپس بلا لیا، ایم ایس ایڈمن کل تک عملے کی واپسی کے لیے پر امید۔ حفاظتی ٹیکہ جات بچوں کی حفاظت کے لیے ہیں، بچوں کو موذی امراض سے بچانے کے لیے ویکسینیشن بر وقت کروائی جائے۔ ڈپٹی کمشنر جنگ طاہر بٹو کی والدین کو تاکید، ہیلتھ افسران کو بھی حفاظتی تدابیر اپنانے کی تلقین۔ ٹیکس نیٹ میں ہیرا پھیری، قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا انکشاف، ایف ڈی آر کا غلط اعداد و شمار ظاہر کرنے والے ٹیکس گزاروں کی پکڑ کا فیصلہ، افسران کو لسٹیں تیار کر کے کارروائی کرنے کی ہدایت کر دی۔ فیصل آباد سرگودا روڈ پر شہری لٹ گیا، ڈاکو 9 لاکھ نقدی چھین کر فرار، نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج۔ گوجرا میں ڈاکو اہل خانہ کو یرغمال بنا کر مبینہ 8 لاکھ نقدی اور طلائی زیورات لوٹ کر لے گئے۔ انسداد منشیات کے عالمی دن پر پولیس کی منشیات فروشوں سے رشوت وصولی، تھانہ صدر فیصل آباد کے ہیڈ کانسٹیبل پر منشیات فروشوں کی سرپرستی کا الزام۔ فیصل آباد میں پولیس اہلکار نے ملزم کو احاطہ عدالت میں ہتھکڑی سمیت آزاد چھوڑ دیا، ملزم ہتھکڑیوں سے کھیلتا احاطہ عدالت میں ٹہلتا رہا۔ فیصل آباد پولیس لائنز میں مسروقہ اور چینی جانے والی گاڑیاں مالکان کے حوالے کرنے کی تقریب، سی پی او سہیل چودھری نے 55 موٹر سائیکلوں اور 5 کاریں مالکان کے حوالے کی، متاثرین کا داد رسی پر خوشی کا اظہار۔ چنیوٹ پولیس میں تفتیش کے اخراجات کی ادائیگیاں، 14 تفتیشی افسران میں 12 لاکھ روپے تقسیم کیے گئے۔ ڈی پی او سید حسنین حیدر کی حوصلہ افزائی، کرپشن پر سخت کارروائی کا عندیہ۔ جنگ میں تحصیل کونسل انتظامیہ نے ریکوری مہم تیز کر دی، رواں ماہ نادہندگان سے 2 کروڑ روپے سے زائد کی ریکوری، چیف آفیسر انور بیگ نے مختلف برانچز کا ریکارڈ چیک کیا۔ ایڈیشنل سیکریٹری زراعت علی ارشد کی فیصل آباد میں ایوب ریسرچ آمد، کپاس کی کاشت اور پیداوار کو بہتر بنانے کے حوالے سے بریفنگ اور تجاویز دی گئی۔ ملٹی میڈیا بریفنگ میں ڈی جی ایوب ریسرچ ڈاکٹر عابد محمود، ڈاکٹر جلال عارف میں زرعی سائنسدانوں کی شرکت۔ چیئرمین شکایات سیل فیصل آباد سے تاجر برادری کی ملاقات، صوبائی وزیر خوراک عبدالعلیم کی شکایات سیل میں تاجروں نے اپنے مسائل پیش کیے، زرعی اجناس اور اس کی سپلائی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
सैलानी अवामी खिदमत में पेश मुख्तलिफ शोबों में खिदमात के बाद अब फैसलाबादियों को पानी भी फराहम करेगा। बंद पड़े 42 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फंक्शनल करने की मनसूबाबंदी। चेयरमैन सैलानी और डीसी के माबैन मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। उधर सैलानी वेलफेयर ने नाज़िमाबाद में गैर फॉर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को चालू कर दिया। खेलों पर पाबंदियां बरकरार, खेल के मैदान में रान, जिस्म को तंदुरुस्त रखने के लिए खेल जरूरी है। केयर टेकर इकबाल स्टेडियम नवीद नजीर भी एसओपीज के तहत ग्राउंड आबाद करने के हामी। अब मजदूरों के बच्चे भी क्लब सतह पर खेलों में हिस्सा ले सकेंगे। लेबर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान मियां महबूब की चेयरमैन स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेडरेशन जड़ावाला राना सलमान से मुलाकात। मजदूरों के बच्चों को क्लब्स में शामिल करने पर तबादला ख्याल किया। 26 जून इंसदाद मंशियात के अहद का दिन। दुनिया भर की तरह फैसलाबाद में मंशियात नुकसानात से आगाही, शाहराहों पर बैनर्स अवेजा, शहरियों से मुअत्तर किरदार अदा करने की अपील। और कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल। जनाब क्लब फैसलाबाद ने सरकारी निजी इदारों को हजारों मास्क और सैनिटाइजर्स फराहम कर दिए। तकरीब में कमिश्नर इशरत अली और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की भी शिरकत।